اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حسرتاً افسوس ہے علی العباد بندوں پر ما یأتیہم نہیں آئے ان کے پاس من رسول کوئی رسول الا کانوا بہ یستہزئون مگر وہ ان کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی اس عادت پر افسوس کے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ انسانوں کی بھلائی کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کو راہ دکھلانے کے لیے اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ احسان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ، اپنے منتخب کردہ بندوں کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو ان کے پاس بھیجتے ہیں۔ بندوں کو چاہیے کہ اس پر اللہ کا شکر بجا لائیں، اس کی تعریف کریں، اس کی حمد کریں، اس کی ثنا کریں اور اس کے اس انعام کی لاج رکھتے ہوئے اس کی اطاعت اور فرما برداری میں آئیں، بجائے اس کے کہ یہ سب اچھے اعمال کریں، وہ انبیاء علیہ السلام کا استہزاء کرنے لگ جاتے، انکار کرنے لگ جاتے، کفر کرنے لگ جاتے، تکذیب کرنے لگ جاتے، استہزاء کرنے لگ جاتے، مختلف جو تکلیف دہ کام ہیں وہ کرنے لگ جاتے۔ تو اس عمل پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یا حسرتاً علی العباد، بندوں پر افسوس ہے۔ اس کی مثال تو یوں سمجھیں کہ ایک نابینا ہے، اس نے سڑک پار کرنی ہے تو ایک شخص جائے اور اس کا ہاتھ پکڑے اور اس کو سڑک پار کرانے کی کوشش کرے۔ اب وہ نابینا اس سڑک پار کروانے والے کے ساتھ استہزاء کرنے لگ جائے، اس کا ٹھٹھا اڑائے، اس سے مذاق کرے، اس کی تکذیب کرے۔ اس کو تو شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ بھی آپ کا شکر ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری جان بچائی، کسی قسم کے نقصان حادثے سے مجھے بچایا ہے اور آپ نے میرے اوپر یہ احسان کیا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کو تو یہ چاہیے کہ وہ یہ بھی کہے کہ جس نے آپ کو میرا بتایا ہے میں تو اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور الٹا اگر وہ استہزاء کرے، مذاق کرے تو یہ اس کے اس عمل پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ اسی کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یا حسرتاً علی العباد، بندوں پر افسوس ہے۔ ما یأتیہم من رسول، جو بھی رسول ان کے پاس آیا ہے، الا کانوا بہ یستہزئون، یہ اس کے ساتھ استہزاء کرتے رہے ہیں، مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ تو مشرکین مکہ کی بھی کیفیت یہی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ استہزاء کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے۔ تو اس پر افسوس ہے۔ الم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، یعنی مشرکین مکہ نے دیکھا نہیں، کم اہلکنا، کتنا ہی ہلاک کر دیا، قبلہم من القرون، ان سے پہلے بستیوں میں سے، انہم، بے شک وہ، الیہم، ان کی طرف، لا یرجعون، لوٹ کر نہیں آتے۔ یعنی یقینی طور پر مشرکین مکہ ان بستیوں کو دیکھ چکے ہیں۔ جب یہ تجارت کی غرض سے دوسرے علاقوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر یہ یقینی طور پر دیکھ چکے کہ وہ لوگ جو استہزاء کرنے والے تھے، مذاق اڑانے والے تھے، ہم نے ان کو کیسے ہلاک کر دیا، ان کے نام و نشان مٹ گئے، ان کی قوموں کا وجود باقی نہ رہا، ان کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہا۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دی۔
اور پھر انہم الیہم لا یرجعون، وہ ان کی طرف لوٹ کر بھی نہیں آتے. یعنی سزا وہ کچھ وقت کے لیے نہیں ہے کہ کچھ دیر کے لیے سزا دی اور دوبارہ ان کو زندہ کر دیا جائے گا، دوبارہ وہ اپنے گھروں میں آ کر آباد ہو جائیں گے، اپنے خاندانوں میں بیوی بچوں میں آباد ہو جائیں گے. انہم الیہم لا یرجعون، وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آتے. یعنی دائمی طور پر ان کا نام و نشان ختم کر دیا گیا ہے، وجود مٹا دیا گیا ان کا زمین کی ہستی سے. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، وَإِن كُلٌّ، اور سب کے سب، لَمَّا جَمِيعٌ مجموعی طور پر، لدینا ہمارے سامنے، محضرون حاضر کیے جائیں گے. ایک ایک کو پکڑ کر اللہ کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا. مجموعی طور پر ساری کی ساری انسانیت اللہ کے سامنے حاضر کر دی جائے گی. کوئی شخص بھی کسی حالت میں مرا ہوا ہو، اس کی طبعی موت آئی ہو، ایکسیڈنٹ میں مرا ہو، وہ سمندر کے اندر غرق ہو کر مر گیا ہو، وہ ہوا کے اندر جھلس کر اور وہ سڑ کر وہ ختم ہو گیا ہو، وہ آگ میں جل گیا ہو، کسی طور پر کوئی شخص مرا ہوا ہو، وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، سب کو، ایک ایک کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا. یہاں سے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جن سے بات کی جا رہی ہے وہ تو آخرت کے منکر ہیں، وہ تو مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے قائل ہی نہیں ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ. یہ سوال، یہ شبہ، یہ تمہارے ذہن میں جو آ رہا ہے اس کی مثال یوں سمجھ لو کہ تمہارے لیے اس مردہ زمین میں ایک نشانی ہے. وَآیَةٌ لَهُمْ، اور نشانی ہے ان کے لیے، الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، مردہ زمین. احییناها، ہم نے اس مردہ زمین کو زندہ کیا. پانی برسایا، پانی برسانے کے بعد ہم نے اس زمین کو زندہ کر دیا. کتنی دیر لگی؟ ایک امر کن کی وجہ سے، بس پانی برسایا اور مردہ زمین زندہ ہو گئی. تو تمہارے لیے تمہارا زندہ کیا جانا بھی اسی طریقے سے ہوگا کہ تمہیں زندہ کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک بارش برسے گی اور سارے کے سارے تم اپنی قبروں سے سروں سے مٹیوں کو جھاڑتے ہوئے حاضر ہو جاؤ گے، کھڑے ہو جاؤ گے. کچھ مشکل نہیں. جس طرح یہ زمین کا زندہ کرنا مشکل نہیں، اس طرح تمہارا زندہ کرنا بھی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. احییناها، ہم نے زندہ کیا اس کو. واخرجنا منها حبا، واخرجنا، اور ہم نے نکالا، منها، اس مردہ زمین سے، حبا، اناج، فمنہ یاکلون، پھر اس میں سے لوگ کھاتے ہیں. یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ مردہ زمین کو زندہ کیا، بلکہ اس کو زندہ کرنے کے بعد اس کے نتائج بھی ظاہر کیے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. اسی طریقے سے تمہیں ہم زندہ کریں گے اور زندہ کرنے کے بعد اس کے نتائج بھی تمہارے سامنے رکھ دیں گے. وجعلنا فیہا، اور ہم نے بنایا اس میں، جنات، باغات، من نخیل و اعناب، کھجوروں کے اور انگوروں کے. وفجرنا، اور ہم نے چلا دیے، فیہا من العیون، اس میں چشمے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے باغات کا ذکر کیا ہے، کھجور کے اور انگور کے. ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں میں غذائیت اور فوائد بہت زیادہ ہیں، اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ اہل عرب کی مرغوب غذا ہے، اہل عرب کے مرغوب پھل تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے کھجوروں کے اور انگوروں کے باغات پیدا کر دیے اور ان کے درمیان میں ہم نے چشمے بھی چلا دیے. یعنی ہر طرح سے تمہیں فائدہ ہی فائدہ پہنچا دیا. یعنی اگر بارش نہ ہو تو پھر زمین کو سیراب کرنے کا دوسرا ذریعہ اور طریقہ وہ چشمے ہوتے ہیں. تو ہم نے چشمے بھی چلا دیے کہ تمہارے باغات کسی طریقے پر خشک نہ ہو جائے. لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ وہ کھائیں اس کے پھلوں سے. وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور نہیں کام کیا ان پر ان کے ہاتھوں نے. وہ جو باغات اللہ نے قائم کیے ہیں، ان کے ہاتھوں نے کیا کام کیا؟ صرف یہ کہ ہل چلایا اور بیج ڈالا، اس سے زائد کیا ہے؟ ہل چلانا بھی اللہ کی قدرت کے بغیر ممکن نہیں ہے، بیج کا ڈالنا بھی اللہ کی قدرت کے بغیر ممکن
نہیں ہے۔ اب اس بیج کو سیدھا کرنا، اس بیج کو زندہ کرنا اور اس بیج سے کومپل نکالنا، اس کو بڑا کرنا اور اس کے اوپر پھل پھول لگانا، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ سب اللہ نے کیا۔ وما عملتہ ایدیہم، اور ان کے ہاتھوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ افلا یشکرون، کیا وہ لوگ شکر گزار نہیں ہوتے؟ جیسے میں نے پہلے بات عرض کی کہ بندوں کو تو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، اللہ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، اللہ کے احسانات کو تسلیم کرنا چاہیے۔ تو یہ لوگ اللہ کی ناشکری پر اتر آئے ہیں، اللہ کی اور اللہ کے رسولوں کی تکذیب پر اتر آئے ہیں، اللہ کے انکار پر اتر آئے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں افلا یشکرون، کیا لوگ یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ یعنی ان کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہاں پر وما عملتہ ایدیہم میں جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ نفی کے ساتھ کیا گیا ہے کہ ان کے ہاتھوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ یہ متأخرین مفسرین کی رائے اس میں نفی کی ہے۔ متقدمین کی رائے وما عملتہ ایدیہم میں ما موصولہ کی ہے، مطلب یہ کہ لیأکلوا من ثمری، تاکہ وہ کھائیں اس کے پھل میں سے، وما عملتہ ایدیہم، اور جو کچھ کمایا ان کے ہاتھوں نے اس میں سے وہ کھائیں۔ اگر اچھا کما کر لے جائیں گے تو اچھا کھائیں گے، برا کما کر لے جائیں گے تو برا کھائیں گے۔ افلا یشکرون، کیا وہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، خلق الازواج کلہا، خلق پیدا کیا، الازواج جوڑے، کلہا ہر چیز کے، مما تنبت الارض اس میں سے کہ جس کو زمین پیدا کرتی ہے، ومن انفسہم اور تم میں سے، ومما لا یعلمون اور جس کو وہ لوگ جانتے بھی نہیں ہیں۔ ہر چیز کا اللہ نے جوڑا پیدا کیا ہے۔ واضح سی اللہ نے تفسیر خود ہی بیان فرما دی ہے کہ مما تنبت الارض، جو کچھ زمین سے اگتا ہے اس کا بھی اللہ نے جوڑا جوڑا پیدا کر دیا ہے۔ اب سائنس کی تحقیقات اس طرح سے ہیں کہ نر اور مادہ پھل دونوں طرح کے ہوتے ہیں، بلکہ یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی اس طرح کی مثال سامنے آ چکی ہے۔ مما تنبت الارض کہ جس کو زمین پیدا کرتی ہے اس میں بھی جوڑے جوڑے ہیں۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جو ازواج جوڑے فرمایا نا، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک جوڑا ہوتا ہے تماثل کی طرح، مثال کے طور پر مماثلت میں، ایک طرح کے پھل، ایک طرح کا رنگ، ایک طرح کا سائز، مختلف چیزوں میں، یعنی ایک طرح کا، یہ تماثل میں جوڑا ہے۔ دو چیزوں کا رنگ ایک جیسا ہو تو وہ مثال ہے، ایک دوسرے کی مماثل ہے۔ اور دوسرا جوڑا ہوتا ہے تقابل میں، کھٹا ہے تو میٹھا، چھوٹا ہے تو بڑا، سیاہ ہے تو سفید، مختلف طرح کی چیزوں کے جو تقابل میں جوڑے۔ تو سبحان الذی خلق الازواج، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے چیزوں کو جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ جوڑا وہ چاہے تماثل میں ہو چاہے تقابل میں ہو، اللہ نے پیدا کیا۔ مما تنبت الارض، جو کچھ زمین اگاتی ہے اس میں اللہ نے جوڑے جوڑے پیدا کیا۔ ومن انفسہم، اور تم میں سے بھی اللہ نے جوڑے جوڑے پیدا کیے۔ نر ہے تو مادہ ہے، عقل مند ہے تو بے وقوف ہے، جوان ہے تو بوڑھا ہے، تو ہر چیز کا اللہ نے اس طریقے سے جوڑا بنا دیا ہے۔ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور ان چیزوں کے بھی جوڑے بنا دیے ہیں کہ جن کو تم جانتے بھی نہیں ہو۔ یعنی اللہ کی جو جمیع مخلوق ہے وہ ہماری نظر کے سامنے تھوڑی ہے، ہم تھوڑا اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ جتنی اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے وہ ہماری نظر کے سامنے نہیں ہے، ہم سے اوجھل ہے۔ تو وہ ساری کی ساری چیزوں کے اللہ نے جوڑے جوڑے پیدا کر دیے ہیں۔ اب دیکھ لیں کہ دن ہے تو اس کے مقابلے میں رات، سردی ہے تو اس کے مقابلے میں گرمی، تو ہر چیز کا جوڑا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اور اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اہل عرب کہتے ہیں کہ تعرف الاشیاء بازدادها، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں، اپنے جوڑے سے پہچانی جاتی ہیں۔ دیکھیں کہ اگر بیماری نہ ہوتی تو صحت کی قدر کس کو ہوتی ہے؟ غربت اور افلاس نہ ہوتا تو جو ہے وہ شکم سیری کی قدر کس کو ہوتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا پیدا کر دیا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، ان چیزوں کو بھی اللہ نے جوڑے پیدا کیے ہیں کہ جہاں تو تمہاری رسائی نہیں ہے، جن چیزوں کو تم جانتے بھی نہیں ہو۔ تو یہاں پر یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جس کا جوڑا موجود ہے وہ مخلوق ہے۔
اللہ کا کوئی جوڑا نہیں، نہ تماثل میں نہ تقابل میں۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کی کوئی چیز نہیں۔ جس کا جوڑا نہیں ہے وہ خالق ہے، اور باقی ہر چیز کا اللہ نے جوڑا پیدا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق۔ الحمدللہ۔